لڑکیاں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ, ہاؤس وائف بھی ہیں ہمارے ساتھ. یہ ایک ایسا سوال ہے, میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے خیال میں کیا وہم کا کوئی علاج ہے؟ مائک پر سے قریب کر کے بولیے. جی ہاں, وہم کا علاج ہے جی کہ آپ کا فیتھ اللہ پہ ہو. جی بیسک چیز ایز اے مسلمان, یہ آپ کا جو بھی مذہب ہو. بے شک. آپ سب سے پہلے میں تو یہ سوچتی ہوں, میرا روٹین دے رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے, آپ چاہے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, آپ مسلمان ہیں, اپنے گاڈ کو, اپنے اللہ کو یاد کریں اور بسم اللہ کر کے کام شروع کر دیں. جہاں آپ کو وہم آیا, بس وہ ڈالنا شیطان کا کام ہے. وہ جب ڈالے گا آپ کے ذہن میں, آپ کو اسے ڈیفیٹ کرنا ہے. ہاں آپ کا میم اس سے جامی آپ میں سعدیہ سلطان. سعدیہ سلطان. اچھا میم یہ بھی کہا تھا آپ کو کبھی زندگی میں وہم رہا؟ مجھے ایک چیز ہوتی ہے, صرف نظر لگتی ہے. نظر لگتی ہے اور میں اس پہ یقین کی حد تک رکھتی ہوں. اچھا یہ انہوں نے کہا ماشاء اللہ کہو, ہم کہتے ہیں ہائے اللہ. بالکل ہماری عادت اس سے ڈفرینٹ ہے. بالکل بالکل ہمیں کہنا چاہیے. نظر تو دیکھیے کسی بات بھی لگ سکتی ہے, آپ کسی آپ کی آپ کسی لباس پہ, کسی بات پر, آپ کسی ایسے انداز پہ جو آپ نے کسی محفل میں کہا اور ایک دم سے کسی نے, دیکھیے نظر دو وقت صورتوں میں بھی لگتی ہے, ایک تو محبت میں بھی لگ جاتی ہے, اور ظاہر جو لوگ آپ کے ہاتھ سے بھی لگتے ہیں. جی میم مائک لیجیے گا, مائک لائقہ سلطان. لائقہ سلطان جی میم. تو اس کا جو ہے اس کا ایک علاج ہے جو ہمیں علاج کرنا چاہیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کے اپنے پر دم کرو اور تمام ایسے مسائل سے دور رہو. اور اسی سورۃ ناس میں یہ بیان ہوا ہے, جیسا کہ میں نے, کیونکہ میں قاریہ فاضلہ ہوں, تو اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ جو ہیں وسوسے سے بچیں, یعنی وہم, جو کہ شیطان بھی ہمارے دل میں ڈالتا ہے, اور کچھ ایسے انسان جن کے اندر کچھ شیطانی عادات ہیں وہ بھی ہمارے دماغ میں یہ وسوسے ڈالتے ہیں, یہ وہم ڈالتے ہیں, جو کہ شک بن جاتا ہے. اور شک پہ پتہ ہے کتنی لوگوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد. بالکل صحیح کہا آپ نے, یہ تو بات صحیح کہ روز بھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں جن کے رجوع کے ساتھ شامل ہوں گی. میں کوئی ایک سوال کروں گی جو بڑے کامن سے ہیں. اس طرح ہماری دائیں آنکھ رکھتی ہے تو ہم عموماً کہتے ہیں کہ اچھی بات اچھی بات ہونے والی ہے. کیا یہ بات سچ ہے؟ آپ سچ مانیں؟ بالکل غلط ہے یہ. اللہ تعالیٰ پہ ہم بھروسہ کریں نا تو ہمیں کوئی بہن وغیرہ ہوں گے ہی نہیں. مجھے بھی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں, ارے آپ کے ہسبینڈ جائیں جب پیچھے بات کرتے ہیں, ارے آپ نے آج تک خوشی دلنے کی تھی, آج تو ایسا ہو جائے گا, آج تو ویسا ہوگا. میں اللہ کے حوالے اور آرام سے بیٹھے, اللہ کے حوالے. صحیح بات ہے, اور آرام سے بیٹھے رہتی ہوں. صحیح بات ہے, اس لیے کہ مجھے اعتماد ہے بھائی وہی ہوگا. اس کے علاوہ ویسا ہے جب بھی بچہ کوئی نکل رہا ہے گھر سے کہتے ہیں علامت کے سفر, وہ ایک وہ والی بات ہے کہ آپ کو بلیو ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا اللہ پہ, اس کے رسول پہ, تو اس کے بعد ظاہر وہ پروٹیکٹ کرے گا. آپ مجھے بتاؤ, آپ لوگوں کو کوئی بہن میں ضرور آپ سے پوچھ جاؤں گا, مائک ہے آپ کی, نام بتاؤ پہلے. فضا یوسف. ہاں اولڈ آر یو sweetheart? I am 16 years old. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بتائیے 16 ایئر, آپ 16 سال کی ہیں, آپ کی عمر میں آپ کو کس چیز کا وہم ہوتا ہے؟ مجھے زیادہ تر تو ایجوکیشن کا وہم ہوتا ہے کہ جو اسی کی ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو جائے, یا پھر میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو جاؤں, یا اس طرح کا پیپر آ جائے کہ میں دے نہ پاؤں, تو اس چیز کا وہم ہوتا ہے. لیکن سب سے مین چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے, اور مطلب جس طرح اگر آپ کو وہم ہو تو آپ جو ہے اول آخر درشی پڑھ کے کلمہ طیبہ. میں تو صرف اتنا کہہ رہی ہوں, میرا سوال صرف اتنا ہے کہ جب ہم لوگ ماشاء اللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ, جی پروردگار کا بڑا کرم ہے کہ اس نے مسلمان پیدا کیا, اس کے بعد ہم لوگ وہم کیوں کرتے ہیں؟ اب مائنڈ بھی کرنا سیکھا. سونیا رائٹ, سونیا میرے بات بتائیے گا, آپ ڈونٹ مائنڈ, میں سوال کروں آپ سے. جی جی. آپ کے پاؤں مل رہا ہے رائٹ والا, ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں, آپ کو میں برائی نہیں کہی, ڈونٹ آسکنگ یو, ٹھیک ہے, میں آسکنگ یو وائی, بیکاز یہ بھی ایک کانشیس کے ثانی ہے کہ آپ کا پاؤں مسلسل کسی بات پہ ہل رہا ہے, کیا مطلب ہے آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کچھ اور. واٹس گوئنگ آن؟ کیوں لگتا ہے پاؤں کیوں ہل رہا ہے؟ سب آپ کا نروسنس سے ہل رہا ہے, کوئی ٹینشن ہوتی ہے, کوئی اور دماغ میں بات چل رہی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا اب کیا. اچھا, اس وجہ سے یہ کہ ٹینشن ہوتی ہے. ویسے مرنا ایسا کوئی ایسا نہیں لگتا کہ یہ مسلسل اور ہلتا رہتا ہے اکثر بات کرتے ہوئے گھر میں؟ جب ٹینشن ہوتی ہے تب ٹینشن ہوتی ہے. واو واو, جن کو ٹینشن ہوتی ہے. اب بیسکلی شی از ناٹ شیور, شی از ہولڈنگ اے مائک, شی از ان فرنٹ آف کیمرا. بالکل, تو شی از ناٹ شیور کہ وہ جو بولے گی صحیح بولے گی, کانشیس اباؤٹ کہ میں جو بولوں وہ فیل ہو, شوڈ لک گڈ. تو اس چیز میں اس کے پاؤں مل رہے, بیکاز شی از ناٹ شیور. تو ان
میری مائنڈ کی اور زبان کی الائنمنٹ کرنے کے لیے اس کا پاؤں ہل رہا ہے. مجھے کوئی ایسا وہم بتائیں جو بڑا انیوژل سا ہو. مطلب میں نے سنا نا اس طرح کالی بلی گزر گئی, جوتا پہ چڑھ رہا ہے, دائیں آنکھ بائیں آنکھ, آپ کی زبان آ گئی دانتوں کے اندر, آپ کے پتہ نہیں ٹیڑھے ہو گئے ہاتھ, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ الٹے چلنا شروع کر دیں گے. مطلب ایسا کوئی چیز میں نے سنا. جی میم آپ کا نام, آپ کا نام؟ میرا نام مسز شمیم ہے. شمیم, میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں, بعض باتیں ہو جاتی ہیں صحیح, یقین کرنا پڑتا ہے. ہو ہاں دیکھو ایسا ہو گیا تھا, وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ جوتے پہ جوتا چڑھنا, آپ نے سنا ہوگا نا, اچانک بندے پہ جوتا جاتے ہوئے دیکھا ہے. صحیح بات ہوتا ہے. یہ میرا بلیو, آپ کا ہے بلیو؟ میرا 101%. جب مجھے گھومنے کا شوق ہوتا تھا, میرا دل چاہتا تھا میں جان بوجھ کے چپل اوپر تو میں ایسے نہیں جا سکتی. بہت اتارو اور وہ چڑھے, چڑھ جائے تو بہت اتارنے سے تو یہ فیکٹ ہے. بہت چڑھتا ہے تو اس کا مطلب سفر پہ جا رہے ہیں. سفر پہ ہے. ابھی میرا بیٹا انگلینڈ سے آیا ہوا تھا, 3-4 دن تھے اس کے جانے میں, اور میں اس کو واچ کر رہی تھی. میں اکثر دیکھتی ہوں کہ جب بچے جو جا رہے ہیں تو میرا 101% بلیو. اچھا, اس پہ کہیں نہ کہیں میں آپ سے تھوڑا سا اتفاق کروں گی کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوتا ہے. لیکن میں ابھی پوچھتی ہوں ہمارے ساتھ رانا محترم ہے یا؟ السلام علیکم جی. ہلو میم, میں رانا اسٹار بات کر رہی ہوں. جی رانا صاحب, یہ کوئی علاج نہیں ہے, یہ ذہن شیطان کے ساتھ ہے. ہم اگر ہمیں وہم آتا ہے, ہم لاہور پر سے پوچھیں. صحیح, ہم لاہور پر سے پوچھ دیں گے تو ہمارے دماغ سے وہم نکل جائے گا. اچھا, آپ کو کوئی رہتا ہے رانا میم, آپ کو کوئی بہن رہتا ہے ایسا کوئی چیز سے تنگ کرتی ہو؟ وہم اکثر اور ایسے میری چیزیں پڑکنے شروع ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو مجھے کوئی پوری خبر سننے کو ملتی ہے. کافی دفعہ ایسا ہوا, کافی دن میری آنکھ پڑتی اور پوری خبر سنی, مگر اب یہ ہے کہ جیسی میری آنکھ پڑکتی ہے میں لاہور پاس سے پوچھتی ہوں. اچھا, ہاں وہم ختم ہو جاتا ہے. صحیح, آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اچھا, آپ سے یہ تھا, آپ جسے بلاتی ہیں, آپ نے فضائی کو بلایا. جی, ٹھیک ہے. اب آپ کسی کو چور کو بلائیں. اکثر لوگ یہ راستے میں ڈاکو چور, ڈاکو چور بھائی صاحب سر یہ پروگرام سن رہے ہو تو پلیز ہماری ٹیم سے رابطہ کریں. بغیر ہمارے موبائل فونز پہ نظر رکھے ہوئے آپ کو انٹرویو کرنے کا بہت دل چاہے گا میرا. نے بہت اچھا آئیڈیا دیا. اب میں روزانہ اس کو پروموٹ کروں جب تک ایک چور ڈاکو بھائی مجھے کانٹیکٹ نہیں کرتا. چور ڈاکو بھائی آج ویٹنگ فار یور کال ناؤ. اچھا, مجھے آپ بتائیں جوتے پہ جوتے چڑھنا. اچھا, اور میرے ساتھ ایک اکثر ہوتا ہے. اب دیکھیے وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہے, ڈسکشن کر رہے ہیں ہم, دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جانا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بخود ایک آپ کو سگنل مل رہا ہو. میں اس طرح سمجھتی ہوں اللہ تعالیٰ کو سگنل دے رہے ہوں کہ تم جانے والے ہو, لیکن میں اس پہ بلیو کروں گی جی جو چڑھ گیا اب تو میں نے جانا ہی جانا ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ ایسا نہیں ہے. میں بتا دوں کیا ہے میرے ساتھ, اب میں بتا دوں کیا, صرف سپرسٹیشن یا وہم بری باتوں پہ نہیں ہوتا, اچھی بات. ویسے پھر لکی نمبر 7, ہاں لکی نمبر 7 سپرسٹیشن, ٹھیک ہے. اب جیسا کہ کہتے ہیں نا, آپ کسی کو اپنا پلان بتا رہے ہیں, تو اکثر آج کل کا ٹرینڈ ہے کہ ناک آن دا ووڈ, سم تھنگ ناک آن دا ووڈ. ہاں, اچھی بات ہو, اچھی بات ہو. ہمارا ریلیجن جو ہے, آر ریلیجن از ایبسولوٹ, بالکل کمپلیٹ ریلیجن ہے. اس کے اندر ہمیں قرآن شریف دے دیا گیا, تو کوئی اف اینڈ بٹس کی جگہ نہیں ہے. صحیح, اسی لیے وہم کی کوئی جگہ بنتی نہیں, اف اینڈ بٹس کی کوئی جگہ نہیں, بیکاز قرآن از ایبسولوٹ, ایوری تھنگ از دیئر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ ہمارے ساتھ جو ایشو جو ہمارے مجھ سے ایک بیسکلی میں بتا دوں کیا ہوا ہے. مجھ سے ایک تھے میرے ایک فرینڈ, کزن ہی سمجھ لیں, جاننے والے ہیں, دور کے رشتے دار کے دوست, وہ مجھ سے آن لائن بات کر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ نا ہاں آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اے شو وتھ سما, وہ نا بتا رہی تھی اس کو. تو اس نے کہا چلو گڈ, چلو آئی ایم لوکنگ فارورڈ کہ تھوڑی سکسیسفل ہونا. ان شاء اللہ دا منٹ آئی روٹ ان شاء اللہ ہی لافڈ آن می. ٹھیک ہے, ہی از اے مسلم ایوری تھنگ بٹ ہی از لیونگ ان افریقہ. ہی لافڈ آن می. سو آئی سیڈ وائی لافنگ, میں نے اس کو لکھا. تو کہتا ہے اٹ ساؤنڈس ویری فنی کہ ہر چیز میں آپ لوگ انشاءاللہ بولتے ہو. تو میں نے اس کو جواب دیا, ریئلی گاٹ افینڈیڈ. میں نے اس کو جواب دیا کہ اٹ ساؤنڈز ریئلی فنی, آپ ہر بات میں کہتے ہو ناک آن دا ووڈ. میں کہا یو پیپل آر سو ڈیپینڈنٹ آن دا مٹیریلسٹک چیزوں پہ, آپ کریٹر پہ نہیں ہو. ٹچ ورڈ اور انشاءاللہ یا ماشاءاللہ کہنے سے آپ دیکھیں, ہاں انشاءاللہ از گاڈ ولنگ, یعنی جو کریٹر ہے آپ اس پہ بلیو کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. ٹھیک ہے. اور جب آپ کہتے ہیں ناک آن دا ووڈ, جو اس کی کریشن آپ اس پہ کر رہے ہو, دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریلیجن اینڈ آر ریلیجن اینڈ سمون ایلس. ویری رائٹ. اس وقت میں نے ریئلائزیشن کی, اس وقت میری ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ
کہ ہمارا ریلیجن جو ہمیں کہتا ہے انشاءاللہ یا ماشاءاللہ تو شکر الحمدللہ اس میں ہمیں ایبسلیوٹ ہو گیا. ہم سے کلو اللہ ہوا اللہ سمجھ لم لد ولم ولم کلو سمجھ. اب ہمارا جو کریٹر ہے جو خدا اللہ ہے وہ ایبسلیوٹ ہے اور ہمارا جو ریلیجن ہے دیٹ از ایبسلیوٹ. تو سپرسٹیشن کی کوئی جگہ نہیں ہوتی لیکن ہمیں جو سپرسٹیشن ملا وہ ہمارے پڑوسی ملک سے ملا کیونکہ ہم پہلے ان کے ساتھ بات کریں وہ لیمو اور مرچ اور ساری چیزیں. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی دفعہ کسی لیکچر میں کہا تھا کہ وہ جو لیمو اور ساری ہری مرچیں وہاں رکھتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی, آپ پلیز نام بتائیے گا اور مجھے پلیز بتائیں کس ایسا کون سا وہم ہے کیونکہ بیکاز ہم تھوڑے دیر بعد اس کی تھراپیز پہ آنا شروع ہو جائیں گے. رائٹ جی جی. مائی نام از قندیل. جی آپ کا نام ہے قندیل. قندیل. ہاں جی. بڑا پیارا نام ہے آپ کا. اس کا مطلب کیا ہے قندیل؟ اس کا مطلب فانوس بھی ہوتا ہے, شمع ہوتا ہے, روشنی. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اندر روشنی دے اور آپ پھیلائیں. جی جی بولیے. ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی چیز پہ جب بلیو کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح ہمارا بلیو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سے کالی بلی گزرے گی تو ہمارے لیے برا ہوگا اور یہ ہوگا, تو وہ اس لیے ایسا وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم کسی چیز پہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں تو ویسا ہوتا ہے. جس طرح جو ہندو ہوتے ہیں وہ جب بتوں پہ بلیو کرتے ہیں تب اللہ انہیں دیتا ہے. ہاں بلیو کے اوپر ہے, فیتھ کے اوپر. تو جس چیز کو بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو وہ ہوتا ہے. چپل والی بات جو ہم لوگ کر رہے تھے ان کی جو بات ہے. اچھا اوکے, یہاں پہ ہم لوگ بہت بار آپ کی بات کر چکے تھے. یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد ہم آئیں گے, آپ لوگ فون کال کرنا شروع کریں گے اور میسج پہ میں ہم لوگ پڑھے ہوں گے. ول بی رائٹ بیک. ہمارے ساتھ رہے گا. وہم کا آپ کے خیال میں سب سے بڑی وجہ کیا ہے یا وہم کا آپ کے نظر میں کوئی علاج ہے یا نہیں, کال کر کے بتائیے. اور ابھی واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ارے بھائی منع بھائی آپ سمجھ نہیں رہے بھائی کیا. سر تھینک یو سو مچ سر, آپ نے میسج دیا. یہی بہت بات. آج کا سوال یہ ہے کہ سب سے آپ کی زندگی میں سب سے بڑا وہم کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہم کی وجہ کیا ہے. آج آپ اس لکھے اسپیس جو بھیجیے 72622 پہ اور کال کر سکتے ہیں 080077262 پہ میں کال کیجیے. 000 کے ساتھ ہمارا انٹرنیشنل نمبر بھی آ رہا ہے, کالنگ نمبر. یہاں پہ ہم کافی باتیں کر رہے ہیں. ایک اور میسج آیا ہمارے ساتھ لائیو آڈینس ہمارے ساتھ ہے جن کو بہت بہت آداب. اور ہمیں ایک اور میسج آیا تھا, آپ لوگوں کی سب کی نظر ہے. مسز جے اے نے لکھا کراچی سے, انہوں نے لکھا جی کہ پلیز آپ سب لوگوں سے یہ پوچھیں کہ میں بلی کا رونا میرے گھر میں ہوا اور مجھے اس بات کا ڈر کہ خدا نخواستہ بلی کے رونے سے میں نے سنا ہے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. آپ یہ بتائیں ایسا ہوتا ہے یا ایسا آپ لوگوں نے سنا ہے؟ سنا نہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے پڑوس میں کوئی بلی اس قدر بھیانک طریقے سے روتی ہے جو برا بھی لگتا ہے نا. اتنا بھیانک لگتا ہے بلی کا رونا. اچھا ہمارے یہاں کہ بلی کا رونا بتا دو, رونا نہیں چاہیے اس کو, رونا نہیں چاہیے. یہ بھی میرا ذہن کافی پکا ہے اور مجھے پتا چلو وہم کرتے نا یہ بلی ہے ہی نہیں کچھ اور ہے. بلی ہے کچھ نہیں تو کہا جاتا ہے تو جانور نو سے پہلے گی ایسے پھیلے گی اس لیے. اب آپ ایسے کالر بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی ہو؟ میں دبئی بھاگی نہیں بھی چل کے گئی تھی, پھر اس کے بعد اڑی, پھر اس کے بعد دوبارہ چلی اور پھر چل کے آئی, بھاگی نہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و کافی سے ہمیشہ رکھے. آمین الہی آمین. کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا, ہے نا, چاہے سے نکل لیے. اور وہم ہے نا, وہم میرے خیال میں اگر ہم ایسے مسلمان وہم ہمیں کرنا ہی چاہیے کیونکہ کالی بلی کاٹنے سے اگر ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ویری بیڈ ہے نا. یہ سوچنا اس پہلو کو لے کے چلنا بہت غلط ہے. وہم ایسی چیز ہے مایا کے انسان کی زندگی کو سخت بنا دیتی ہے. جو وہم کرتا ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس سے بڑے پریشان ہوتے ہیں. جو وہمی آدمی ہوتا ہے نا اس کی زندگی بڑی انکمفرٹیبل ہو جاتی ہے. تو ہمیں وہم نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. اور ہمیں یہی تو ہمارے ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات کو وہم کر کے اور بھٹک جاتے ہیں. بہتر یہ کہ ہم وہم نہ کریں اور اپنی زندگی نوٹ رکھیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی شخصیت کو اتنی مضبوط بنانے کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیں اثر نہ ہو. آپ دیکھیں آپ ذرا ذرا سی بات پہ بلڈنگ میں راستہ کاٹ کے جوتے پہ جوتا چڑھ گئے, اس وقت اٹھ کے آپ اتنی باتوں پہ آ گئے, ہم ایسے پھر ہمارے مسلمان ہونے کا فائدہ کیا. اللہ تکلیف رکھے. اور میرے خیال میں میرے اس سے زیادہ مجھ سے زیادہ عروج سے زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں. ہم انتظار کریں گے عروج سے کامنٹ سے. اسمائل کرتے تعریف کریں ہماری. ہاں جی 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 تعریف کرتے تو اسمائل ہوتا. بھائی ایک بات ہے آپ کی اچھی لگی مجھے کہ ہم لوگوں نے اگر آپ وہم کے ارد گرد کی زندگی اگر آپ پکڑ لیں تو آپ کی زندگی بڑی کمپلیکیٹ ہو جائے گی. باقی کوے کا بھی کچھ چکر ہے,
तो वो आए कब आपको कैसे पता कब मेरे चक्कर, ये सवाल है तो आए तो ऐसा ऐसा होगा। अच्छा ये सीन है, कब मेरे चक्कर में चलिए कोयल की बात